رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں جو تراویح نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ گناہ یعنی پچھلے گناہ اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ جو نماز تراویح پڑھتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کے غلام ہیں حضرت ابو ہریرہ، جس کا لقب میرے آقا مولا نے دیا۔ میرے آقا مولا نے فرمایا ابو ہریرہ کیوں؟ یہ کیوں؟ یعنی ابو باپ کو کہتے ہیں، لیکن ابو ہریرہ کا معنی یہ ہے کہ بلیوں کے باپ، اس وجہ سے یہ بلیوں کے باپ یعنی حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں جس نے بھی نماز تراویح پڑھی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ گناہ معاف کر دے گا۔ جو تراویح نہیں پڑھتے اس کے لیے ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم کے امتیوں، اللہ تبارک و تعالی ہاں جو تراویح بھی کرتا ہے، تلاوت قرآن بھی شوق سے کرتا ہے، محبت کے ساتھ کرتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے علاقے کا ایک نوجوان بندہ تھا لیکن بہت نیک اور بہت نیک تھا، لیکن میں تمنا کرتا تھا کہ میں اس سے کچھ باتیں کر لوں، گفت و شنید کر لوں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم کے امتیوں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں تقریباً، تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے یہ چاہا کہ ان سے بات کر لوں کیونکہ یہ نوجوان تو ہے لیکن نیک بہت صالح ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ وہ ہے جو رمضان مبارک کے اندر 7 ختم قرآن کرتے تھے۔ رمضان مبارک کے ماہ مقدس مہینے کے اندر 60 مرتبہ ختم قرآن فرمایا کرتے تھے۔ وہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بہت کوشش کی، ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا کہ آج اس سے ضرور بات کرنی ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بیٹھ گئے اس کے انتظار میں، لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آج ضرور بات کرنی ہے، لیکن امام شافعی رحمت اللہ فرماتے ہیں میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے نوجوان نے کہا میں بھی آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم کے امتیوں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ بہت خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ یہ بھی چاہتے ہیں میرے سے بات کرنے کے لیے، لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو وہ نوجوان کہنے لگے کچھ پیسے دیے، یہ پیسے آپ پکڑیں، آپ ایک کام کریں، میں کل اس ٹائم فوت ہو جاؤں گا لیکن میرے کفن دفن کا آپ بندوبست کر لینا کیونکہ آپ میرے پارے شریف ہیں، میرے علاقے کے ہیں، آپ مہربانی فرما دیجئے گا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا میں کچھ باتیں کرنے کا میرا دل چاہ رہا تھا لیکن میرا زبان ساکت ہو گئی، خاموش ہو گئی۔ لیکن دوسرے دن اسی ظہر کے ٹائم میں نے دیکھا وہ بھی نماز پڑھ رہا تھا، میں بھی اس کے ساتھ جا کر نماز پڑھ لی، لیکن اس نے فرض بھی پڑھ لیے، سنت بھی، نفل میں جا کر جب گئے تو بعد میں دیکھا وہ بندہ فوت ہو چکا ہے، وہ بندہ فوت ہو چکا ہے، لیکن وہ یہ دعا کرتا تھا اے اللہ مجھے اس دنیا میں بھی نماز اور تلاوت قرآن کی توفیق دے اور قبر میں بھی نماز اور تلاوت قرآن کی بھی توفیق دینا۔ جب بندہ فوت ہوا غسل دفن کے بعد امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے سال کے بعد میں دوبارہ حج کے لیے گیا تو پھر ایک جنازہ مجھے اور نصیب ہوا، اس کی نسبت سے میں قبرستان چلا گیا، میں نے دیکھا کہ آج وہ بندہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے قبر میں بھی نماز کی توفیق دے اور تلاوت قرآن کی بھی توفیق دے۔ دیکھو کہ وہ قبر میں نماز پڑھتا
है या तिलावत कुरान करता है या नहीं। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं उस जनाजे के साथ जब गया, उसके साथ वो कब्र खोदी गई। उस दूसरा जो जनाजा था उसके साथ कब्र खोदी गई। इतने में वो साथ वाली कब्र खुल गई, वो साथ वाली कब्र खुल गई। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैंने आंख से जब देखने लगा, झांकने लगा, तो देखने के ये वाकई नमाज पढ़ता है या नहीं, तिलावत कुरान करता है या नहीं। देखो तो वो बैठकर तिलावत कुरान कर रहा है। वो नौजवान कब्र के अंदर बैठकर तिलावत कुरान कर रहा है। उसने भी देखकर मुझे कहा, ए इमाम शाफी, ये दीवार इस वजह से नहीं गिरी, ये आपकी दुआ जब अल्लाह की बारगाह में आपने मांगी, इस वजह से अल्लाह ताला ने आपको ये मौजज़ा दिखाया, ये करशमा दिखाया। तो मेरे मुस्तफा करीम के उम्मतियों, जो भी बंदा शौक रखता है